الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں پارے کا خلاصہ تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 5ویں پارے کے شروع میں محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہو اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی ہو تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں پکڑی جائیں اور تمہاری ملک میں آ جائیں تو تقسیم کے بعد ان سے جماع حلال ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کنیزوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں بتایا کہ باطل طریقوں سے یعنی جوا، سٹا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اور باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے، اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے اور جو حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمے ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ قرآن نے نافرمان عورت کی بتدریجی اصلاح کا حکم بیان کیا ہے، یعنی اسے پیار محبت سے سمجھانا، عارضی طور پر ان سے بستر علیحدہ کرنا اور سرزنش کرنا۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو اس پر سختی کی ممانعت ہے۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے زوجین کے مابین تنازع رفع نہ ہو تو قرآن نے مصالحت کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک حکم یعنی منصف مل بیٹھیں۔ اگر وہ اصلاح پسند ہوں تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور استوار رکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم فرمایا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے۔ یہ قرابت رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی۔ دوسرا پڑوسی جو اجنبی ہے، اس اجنبی سے مراد یہ ہے کہ جو رشتہ دار نہ ہوں اور وہ بھی جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے میں سفر یا کلاس یا مجلس میں قربت کا تعلق قائم ہو جائے۔ اس سب کے درجہ بدرجہ حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اور جو اپنے پڑوسی کی عزت نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ پر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں وارث بنا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 37 تا 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے اور فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔
آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال اور اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 42 میں انبیاء اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پچھتاوے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 44 میں یہود کی گمراہیوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے چند مسائل بیان فرمائے، یعنی نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو، نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ ہیں: آدمی مسافر ہو اور پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو، یا قیمت پر دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کی استطاعت میں نہ ہو، یا صرف اتنا پانی ہو کہ پیاس بجھائے یا وضو کرے تو پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی، یا پانی دستیاب تو ہے لیکن بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی یا صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، بے وضو ہو یا غسل واجب ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مارے اور اس سے چہرے کا مسح کرے، اور دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارے اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے، اور زمین کی جنس سے جو بھی پاک چیز ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک کبھی خصلت کا ذکر ہے کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے یا اسے چھپا دیا جائے، اور جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو وہ ہم نے سنا اور اطاعت کی کہنے کی بجائے کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور آپ کا حکم نہ سنا جائے، اور راعینا ہماری رعایت کیجئے کہ کلمے کو زبان پھیر کر راعینا ہمارے چرواہے کہتے تھے، یعنی اہانت آمیز معنوں میں استعمال کرتے تھے، اور ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت اور فطری خباثت کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جس طرح تم کلمات الہی کو بگاڑتے ہو، اور اس کی سزا کے طور پر تمہاری صورتیں بھی بگاڑی جا سکتی ہیں۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت معاف نہیں کر فرماتا، اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے اس سے کم تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد ہے، فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اس میں ہر شیخی خور اور ڈینگے مارنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا اہل کتاب بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود کے سردار کعب بن اشرف اور حی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی خاطر مشرکین مکہ کو حلیف بنانے کے لیے گئے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ جب تک تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اہل کتاب اور اہل توحید ہونے کے باوجود عداوت رسول میں بتوں کو سجدہ کر لیا اور اللہ کی لعنت کے سزاوار بنے۔ قرآن نے بتایا کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عداوت کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا عطا کیا جانا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو بھی اللہ نے کتاب و حکمت اور بادشاہت کا اعزاز عطا فرمایا تھا، اور وہ جسے چاہے نوازتے۔ پھر فرمایا کہ یہود کو ان کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا، اور ان کی کھالیں جلتی رہیں گی، اور جلنے کے بعد انہیں نئی کھالیں دے کر عذاب جاری رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حکومت و اقتدار اور منصب و عہدہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، اور کسی کے پاس کسی نے کوئی چیز ودیعت رکھی ہو تو یہ بھی امانت ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے۔ پوچھا گیا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امت کی زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس میں اللہ عز و جل اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اور اہل اقتدار کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملے کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ آیت نمبر 60 سے 63 میں منافقین کی مکروہ چالوں اور دو رخے پن کا ذکر ہے۔
اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نوید ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ ان کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے استغفار کیا جائے تو اللہ اسے رد نہیں فرماتا، اور یہ وسیلہ مغفرت آج بھی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں، اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرمائیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی اور ملال بھی نہیں آنا چاہیے، تو وہ بظاہر وہ دعوی ایمان کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اور تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکام، ہدایات اور کامیابی کی بشارتیں ہیں۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایسے عالم میں جب معاشرے کے کمزور لوگ، عورتیں اور بچے مدد کے لیے پکاریں کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دو، تو مظلوموں کی مدد کے لیے ان پر میدان جہاد میں آنا لازم ہے۔ آیت نمبر 76 میں اس کے بعد والی آیات میں بتایا گیا کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور اہل تقویٰ کے لیے آخرت بہتر ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں قلعہ بند ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ منافقوں کا ایک شعار یہ بھی بتایا کہ انہیں کوئی بلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ منافقوں کی ایک خصلت یہ بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر رات کو اپنی مجلسوں میں اس کے برعکس بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ قرآن نے ایک اصول بتایا ہے کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف یعنی فتح و شکست کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ایسے زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کس خبر کی اشاعت مسلمان کے لیے مفید اور کس کی اشاعت مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسے آج کل کی اصطلاح میں سینسرشپ کہتے ہیں، اور جدید دنیا میں بھی حالت جنگ میں خبروں کی اشاعت سرکاری کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور اس کا فیصلہ کرنا اہل نظر اور سیاست و جنگ کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فوج اور قوم کے مورال پر ان افواہوں کا اثر پڑتا ہے، اور اب میدانوں کے علاوہ پروپیگنڈا کر کے نفسیاتی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ جائز سفارش کا اجر اور ناجائز سفارش کا وبال سفارش کرنے والے کے لیے ہوگا۔ آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے ہیں کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دو، جیسے السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام۔ زمانہ جنگ میں مسلمانوں کو کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ منافقین جو دل سے مسلمانوں کی تباہی اور ناکامی چاہتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ نہ تو انہیں اپنا دوست بنایا جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، بلکہ ان کا قلع کما کر دیا جائے۔
کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ سے گریز چاہتے تھے، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے اور نہ ہی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنا چاہتے تھے، یا وہ ایسی قوم کے پاس چلے جاتے جن کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ اگر وہ جنگ سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں سے نہ لڑیں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام دیں تو مسلمانوں کو بھی ان سے تعرض نہیں کرنا چاہیے۔ منافقین کا ایک گروہ وہ تھا جو مسلمانوں اور اپنی قوم دونوں کے ساتھ امن میں رہنا چاہتا تھا، لیکن ان کی باطنی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان کی قوم کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں۔ تو قرآن نے بتایا کہ اگر وہ مسلمانوں سے الگ نہ ہوں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام نہ دیں اور موقع ملنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے اپنا ہاتھ نہ روکیں تو مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ موقع ملنے پر ان کا قلع کما کر دیں۔ آیت نمبر 92 میں قتل خطا کا حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی ادا کرنی ہوگی، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں۔ اسی طرح کسی معاہد قوم کا کوئی فرد مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا حکم بھی یہی ہے، اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں سے کسی دشمن قوم کا کوئی فرد غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے صرف کفارہ ہے۔ کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اور اگر مومن غلام دستیاب نہ ہو، جیسے اب دنیا میں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے اور اسلام بھی غلامی ختم کرنے کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بلکہ اسلام نے مختلف ترغیبات دے کر اسے کار ثواب کے طور پر پیش کر کے اس کے خاتمے کی بنا ڈالی ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ قتل خطا کی دیت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے، جو یہ ہے کہ 1000 طلائی یعنی گولڈن دینار یا 10,000 سلور درہم یا 100 اونٹ۔ قتل خطا کی ذیلی اقسام اور دیت کی تفصیلات کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ کیجیے۔ آیت نمبر 93 میں قتل عمد یعنی ارادی طور پر کسی بے قصور انسان کی جان تلف کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، جو یہ ہے جہنم کا دائمی عذاب۔ اگر حرام سمجھ کر قتل کیا تو جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا ہو مدت دراز تک جہنم میں رہے گا، اور اگر قتل ناحق کو حلال جان کر کیا ہو تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ کی لعنت ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا ہے اور دنیا میں اس سے قصاص لے لیا گیا ہے، تب بھی آخرت کی نجات کے لیے توبہ شرط ہے۔ قتل ناحق کی صورت میں قاتل سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے اور کسی مالی بدل پر صلح کی جا سکتی ہے، یا بغیر کسی مالی بدل کے معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیاوی احکام ہیں۔ آیت نمبر 94 میں مومنین سے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے سفر میں یا میدان جنگ میں اگر کوئی اقرار ایمان کر لے تو مال غنیمت کے اصول کے لیے ایسے شخص کے ایمان کا انکار کر کے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں اور تمہیں اللہ نے احسان کر کے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ آیت نمبر 95 میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، البتہ جو بیماری یا ضعیف العمری کے سبب عملی جہاد میں شریک نہیں ہے لیکن وہ جنگ کا منصوبہ ساز ہے، حکمت عملی ترتیب دینے والا ہے، جنگی چالیں سکھانے والا یا مجاہدین کی خدمت میں مشغول ہے، وہ یقیناً مجاہد کا اجر پائے گا۔ عہد رسالت کے تناظر میں جبکہ مسلمان مستقل حالت جنگ میں تھے، جو لوگ جنگ سے گریز کرتے رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ حق و باطل کی جنگ میں کے وقت تم کہاں تھے؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نے دارالایمان کی طرف ہجرت کیوں نہ کی؟ لیکن جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی کمزور تھے، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہجرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا، اور جو شخص ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو جائے
اور اسی دوران اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ آیت نمبر 101 میں بعد کی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم بیان ہوا ہے۔ فقہ حنفی میں مسافت سفر کی مقدار 98 یعنی 98 کلومیٹر ہے۔ نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عین حالت جنگ میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو ضرورت کے مطابق مجاہدین کا ایک حصہ دشمن کے مقابل مورچہ بند رہے اور دوسرے ایمان کی اقتدا میں ایک رکعت نماز پڑھیں اور پھر وہ مورچے میں چلے جائیں۔ جو مجاہدین مورچہ بند تھے وہ دوسری رکعت میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہوں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کریں اور پھر یہ مورچوں میں چلے جائیں اور دوسرا فریق آ کر اپنی بقیہ نماز مکمل کرے۔ اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دفاع سے غافل ہونا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اسی کو آج کل کی جنگ کی اصطلاح میں ریڈ الرٹ یا ہائی الرٹ کہتے ہیں، اور یہ کہ کسی بھی صورت نماز کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو حالت قیام، حالت قعود اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب حالت جنگ ختم ہو جائے اور امن کی حالت میں ہو تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی تم جیسے دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اجر آخرت کے امیدوار ہو۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک عہد رسالت میں پیش آنے والے ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان چوری کے معاملے میں ہونے والے فیصلے کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب مسلمانوں کے ایک قبیلے کے کچھ افراد جان بوجھ کر گناہ گار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال کا علم عطا فرمایا اور فرمایا کہ گناہ گار اپنا ہو یا پرایا، گناہ گار کو ہی سزا ملنی چاہیے، اس لیے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ہے، اور بے گناہ کی حمایت کرنی چاہیے کہ وہ اگرچہ وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی گناہ کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ ہر شخص کی بدعمالیوں کا وبال اسی پر آئے گا۔ آیت نمبر 115 میں فرمایا کہ عملی اقدامات کے بغیر صرف مشوروں اور میٹنگوں میں کوئی بھلائی نہیں، اور عملی اقدامات کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جسے اس نے خود اختیار کیا، اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں واضح طور پر وعید ہے کہ کسی شخص کا مسلمانوں کے اجماعی راہ سے ہٹ کر اپنے لیے الگ راہ عمل متعین کرنا جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے اور مومنین کاملین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد اور عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 123 اور 122 میں بیان ہوا کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں بلکہ عمل صالح پر ہے، اور جو برا عمل کرے گا اس سے وہ اسی کا بدلہ پائے گا۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جب اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ آیت نمبر 127 میں یتیم لڑکیوں کی میراث میں حصے، شادی کے معاملات، مہر وغیرہ کے حقوق کے بارے میں ذکر ہے، اور فرمایا کہ اگر تم ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہو تو ان کے حقوق ادا کرو اور کمزور یتیم بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خامند سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو ساقط کر کے صلح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ شوہر کو احسان کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ تم پورا انصاف نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل نظر انداز کر کے لٹکا دو،
بلکہ حتی الوسع انصاف سے کام لیتے رہو۔ اگر نباہ نہ ہو سکے اور جدائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، انصاف اور مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو۔ فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرو۔ اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا، اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 136 میں ایمان والوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بعد والی آیت میں ہوا کا رخ دیکھ کر دین بدلنے والوں کے لیے بخشش اور ہدایت سے محرومی کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 142 سے منافقین کی عادت بد کا ذکر ہے۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کفر و ایمان کے درمیان متزلزل رہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 146 میں توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کے لیے اجر عظیم کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 147 میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے۔ اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ یہ آج ہم نے پارہ نمبر 5 کے مضامین کو ڈسکس کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی اور کمی رہ گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے۔